ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شعیب، آپ دیکھ رہے ہیں ایس اسلامک ٹیوب۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک چڑیا کی 3 نصیحتیں بیان کر رہا ہوں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک شکاری نے ایک چڑیا کو پکڑنے کے لیے ایک جال بچھایا اور اتفاق سے وہ چڑیا اس کے جال میں پھنس گئی۔ چڑیا نے اس انسان سے، اس شکاری سے کہا، اے بھلے مانس، تم نے نہ جانے کتنے ہرن اور کتنے مرغ کھائے ہیں، اور ان سب کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ میرا چھوٹا سا جسم ہے اور میرے جسم میں تھوڑا سا گوشت نکلے گا، اس سے تو تمہارا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ چڑیا نے اس شکاری سے کہا کہ اگر تم مجھے آزاد کر دو، یعنی رہا کر دو، تو میں تمہیں 3 نصیحتیں کروں گی۔ پہلی نصیحت تو میں ابھی کروں گی، اور دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں ایک دیوار پر جا بیٹھوں گی، اور تیسری اور آخری نصیحت میں اس وقت کروں گی کہ جب میں دیوار سے اڑ کر کے ایک درخت کی ایک شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اب اس شکاری کے دل میں ایک وسوسہ اور تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے یہ چڑیا کیا نصیحت کرے گی۔ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا کبھی یقین مت کرنا۔ اس شکاری نے اس چڑیا کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ چڑیا جب ایک دیوار پر جا بیٹھی اور جا کر کے اس نے کہا کہ میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا کبھی پھر غم نہ کرنا۔ اور پھر وہاں سے اڑی اور اڑ کر ایک پیڑ کی، ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھی۔ اب وہاں جا کر کے کہنے لگی، اے بھلے مانس، میرے پیٹ میں ایک پاؤ بھر کا قیمتی سونے کا پتھر تھا، اگر تم مجھے ذبح کرتے اور نہ چھوڑتے اور تم اس قیمت کو حاصل کر کے کہیں فروخت کرتے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جاتی۔ اب یہ انسان افسوس میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی کی بہت بڑی اور سب سے پہلی یہ غلطی کی ہے کہ میں نے اس چڑیا کو چھوڑ دیا۔ اگر میں اس چڑیا کو نہ چھوڑتا اور اس پتھر کو جو اس کے پیٹ میں ہے اس کو فروخت کر دیتا تو میری آنے والی نسلیں رئیس ہو جاتی۔ چڑیا نے جب اس کو اس طرح افسوس میں پڑے دیکھا تو کہنے لگی، اے بھلے مانس، میں نے تمہیں پہلی نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات نہیں ہو سکتی اس کا کبھی یقین مت کرنا، لیکن افسوس تم نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک چھٹان بھر کی چڑیا ہوں اور میں اپنے پیٹ میں ایک پاؤ بھر کا قیمتی پتھر کیسے رکھ سکتی ہوں، لیکن تم نے اس نصیحت پر کوئی عمل نہیں کیا اور تم نے یقین کر لیا۔ دوسری نصیحت میں نے تمہیں کی تھی کہ جو بات ہو جائے پھر اس پر کبھی غم مت کرنا، لیکن جب میں نے تم سے کہا کہ میرے پیٹ میں قیمتی پتھر ہے تو تم افسوس میں پڑ گئے اور تم نے کہا کہ میں نے خواہ مخواہ میں اس چڑیا کو چھوڑ دیا ہے۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے کب میری پہلی 2 نصیحتوں پر عمل کیا ہے جو تیسری پر کرو گے؟ اور چڑیا یہ کہتے ہوئے پھر دیوار سے اڑ گئی اور ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھی، پھر وہاں سے بھی اڑ گئی۔ اب یہ شخص اس کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا اور سوچ میں پڑ گیا۔ دوستو، وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم اپنے بڑوں کی نصیحتوں کو سنتے ہوئے بھی ان پر عمل نہیں کرتے، حالانکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان اپنا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جن کی زندگی میں نصیحت کرنے والے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے اپنے بڑوں کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دوستو، جس شخص کی زندگی میں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی باغ ہے اور اس باغ میں کوئی مالی نہ ہو اور وہ باغ بغیر مالی کے ویران رہتا ہو۔ اس لیے اگر ہماری زندگیوں میں نصیحت کرنے والے ہمارے ماں باپ، ہمارے بڑے، ہمارے استاد موجود ہیں تو ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا چاہیے۔